We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی سن کر شاید آپ کا دل لرز جائے، شاید آپ کی آنکھ نم ہو جائے، یا شاید آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن خود کے اندر جھانکنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ یہ وہ قصہ ہے جو صرف الفاظ نہیں، ایک لرزتی ہوئی حقیقت کا عکس ہے۔ اگر آپ ذرا سی توجہ سے سنیں گے تو شاید آپ بھی اس نوجوان کے قدموں کی دھڑکن سن پائیں گے، وہ دھڑکن جو ہر قدم پر اللہ کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ شاید آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں، بہت سے خطبے، بہت سی نصیحتیں، لیکن آج کی یہ داستان ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کے اندر باہر کے مقابلے میں زیادہ شور تھا۔ گناہوں کا نہیں، خوف خدا کا شور، وہ شور جو انسان کے سینے کو چیر کر روح تک اتر جاتا ہے، جو رات کے سناٹے میں خاموشی کو بھی جھنجھوڑ دے۔ یہ نوجوان عام لوگوں جیسا نہیں تھا، لیکن دکھنے میں تو بالکل عام تھا۔ وہی چہرے کی بشاشت، وہی آنکھوں میں چمک، وہی زندگی کی مصروفیات، مگر اندر ایک جنگ جاری تھی، ایسی جنگ جو ہر روز لڑی جاتی تھی، نفس اور ایمان کے درمیان جنگ۔ اور وہ نوجوان ان میں سے ہر جنگ میں زخمی تو ہوتا تھا، لیکن ہارتا کبھی نہیں تھا۔ کہانی اس رات سے شروع ہوتی ہے جب پورا شہر خاموش تھا، گلیاں جیسے سانس روک کر کھڑی تھیں، آسمان جیسے عبادت گزاروں کا پہرا دے رہا تھا۔ ایسی رات جس میں گناہ کا اندھیرا بھی کمزور محسوس ہو اور عبادت کی روشنی زیادہ گہری لگے۔ اسی رات ایک نوجوان وضو کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، لیکن اس کا دل ایک عجیب لرزہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی نماز اس کی زندگی بدل دے گی۔ کیسے؟ وہ نہیں جانتا تھا، مگر دل کے اندر ایک کھینچاؤ تھا، جیسے کسی نے اسے بلایا ہو۔ جب وہ سجدہ میں گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یہ آنسو عام نہیں تھے، یہ وہ آنسو تھے جو انسان کو خالی نہیں چھوڑتے، جو اندر کے زنگ کو صاف کرتے ہیں۔ وہ بار بار سجدے میں جا کر ایک ہی فریاد کرتا رہا، یا اللہ، مجھے گمراہی سے بچا لے، مجھے اپنی محبت میں قید کر لے، مجھے اپنی راہ کا مسافر بنا دے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس کے دل کی چیخ آسمان نے سن لی تھی۔ یہ وہ رات تھی جس میں اس نوجوان کی آزمائش شروع ہوئی، کیونکہ جب کوئی اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو راستہ خود بخود آسان نہیں ہو جاتا۔ پہلے امتحان آتے ہیں، دل کو جانچنے والے امتحان، نفس کو جھنجھوڑنے والے امتحان۔ صبح ہوئی تو وہ نوجوان جیسے بدل چکا تھا، مگر آزمائشیں بھی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ یونیورسٹی گیا تو پہلی آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی کلاس میں ایک لڑکی تھی، خوبصورت، باوقار اور سب کی توجہ کا مرکز، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ اس نوجوان کو ڈھونڈتی تھی۔ وہ بار بار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی، اس سے بات بڑھانے کی کوشش کرتی، جیسے کوئی انجانی طاقت اسے اس طرف دھکیل رہی ہو، مگر نوجوان کا اندر جو خوف خدا تھا وہ اسے روک لیتا۔ وہ اس سے مؤدبانہ فاصلہ رکھتا، نظریں نیچی رکھتا، لیکن یہ عمل اس لڑکی کو اور زیادہ اس کی طرف کھینچتا گیا۔ ایک دن اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم مجھ سے بات کرنے سے بھاگتے کیوں ہو؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا، تم بری نہیں ہو، لیکن میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا رشتہ بنے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اس جواب نے لڑکی کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج کے دور میں ایسے الفاظ، ایسی سوچ شاید ہی ملتی ہو، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف پہلی آزمائش تھی۔ دوسری آزمائش اس وقت آئی جب ایک دن اس نوجوان کے دوست اسے ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں غفلت کا بازار لگا تھا۔
میوزک، ہنسی مذاق، غلط نظریں، غلط ارادے، سب کچھ۔ وہ نوجوان وہاں چند لمحے کھڑا رہا، لیکن اس کا دل ایک ہی بات دہرا رہا تھا، یہ جنگ تیرے لیے نہیں ہے، یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے۔ اچانک اس کے دل پر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ اسے روک رہا ہو۔ وہ فوراً وہاں سے نکل آیا۔ دوستوں نے مذاق اڑایا، اس کا تمسخر بنایا، اسے مولوی کہہ کر چھیڑا، لیکن وہ ہنس کر چپ ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انسان کا اصل دوست وہ ہے جو آخرت میں ساتھ ہو، نہ کہ دنیاوی محفل میں۔ تیسری اور سب سے بڑی آزمائش اس دن آئی جب وہ نوجوان کسی کام سے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ راستے میں اس کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ سڑک سنسان، موسم گرم، پانی ختم اور موبائل پر سگنل نہ ہونے کے برابر وہ اکیلا کھڑا تھا۔ درد، پیاس، تھکن اور ایک عجیب خوف نے اسے گھیر لیا۔ اسی حالت میں اس نے اپنی جیب سے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی کتاب نکالی۔ وہ بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی اور پڑھنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ شدید گرمی، پانی کی کمی اور تھکن نے اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا اگر آپ کو تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو شاید زندگی نہ بچتی۔ اس نوجوان کے والدین کے چہرے پر خوف اور شکر گزاری ملی جلی کیفیت تھی۔ ماں اس کی پیشانی چوم رہی تھی، باپ کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو بہہ نہیں رہے تھے، بس اندر ہی اندر دل جلا رہے تھے۔ نوجوان نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دی ہے۔ شاید کسی مقصد کے لیے اس کے دل میں ایک عجیب یقین بھر گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اسے اپنی زندگی اللہ کی راہ کے لیے وقف کرنی ہے، خالص، پاکیزہ اور اللہ کے خوف کے ساتھ۔ زندگی بدلنے کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو پہلے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، پھر اسے آزماتا ہے، پھر اسے توڑتا ہے اور آخر میں اسے بنا دیتا ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد اس کے اندر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ اب وہ ہر چیز کو مختلف نظر سے دیکھتا تھا۔ دنیا کی رونقیں، لوگوں کی باتیں، دوستی کی محفلیں، سب اسے پھیکی لگنے لگیں۔ اس کا دل بس ایک جگہ ٹھہرتا تھا، مسجد۔ وہ اکثر رات کو تہجد کے وقت اٹھتا، سجدوں میں گم ہو جاتا، روتا فریاد کرتا اور اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اپنی محبت میں مضبوط کر دے، مجھے نفس کے شر سے بچا لے، مجھے وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے۔ ایک رات تہجد کے بعد جب وہ گھر کی چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اچانک اس کے دل میں ایک عجیب خیال آیا، کیا اللہ کبھی براہ راست انسان سے بات کرتا ہے؟ کیا وہ انسان کے دل پر کلام نازل کرتا ہے؟ یہ سوچ کر اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اس نے فوراً اللہ سے پناہ مانگی اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن دل میں ایک نور اتر چکا تھا، ایک ایسا نور جو سوچ کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک عجیب خواب نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان میدان میں کھڑا ہے، سامنے دور تک اندھیرا ہے اور اندھیرے کے بیچوں بیچ ایک روشن راستہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس راستے پر نور کی لکیریں تھیں، جیسے کسی نے آسمان سے روشنی اتار کر زمین پر بچھا دی ہو۔ وہ اس راستے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی قدم اٹھایا اسے پیچھے سے ایک آواز آئی، رک جا، یہ راستہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سایہ کھڑا تھا جو غصے اور خوف کا مجموعہ لگتا تھا۔ نوجوان نے ہمت کر کے کہا، میں اسی راستے کا مسافر بننا چاہتا ہوں۔ سائے نے گرج کر کہا،
کہا یہ راستہ آسان نہیں، اس میں تکلیف ہے، قربانی ہے، آنسو ہیں، اور ایک دن تجھے دنیا چھوڑنی ہوگی، کیا تو تیار ہے؟ نوجوان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے ہمت کے ساتھ کہا اگر یہ راستہ رب تک جاتا ہے تو میں ہر تکلیف قبول کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگی، آسمان سے نور اترا اور اس نوجوان کے قدموں کے نیچے کا اندھیرا روشن ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا نور کے مرکز تک پہنچا اور جیسے ہی قریب آیا خواب ختم ہو گیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس دن کے بعد اس نوجوان کی زندگی واقعی بدلنے لگی۔ اب وہ صرف عبادت گزار نہیں رہا تھا، وہ اللہ کا سچا بندہ بن چکا تھا۔ اس کی آواز میں نرمی، چہرے پر عاجزی، دل میں خوف خدا اور زبان پر اللہ کا ذکر موجود تھا۔ اس کے دوست حیران رہ جاتے، اس کے استاد اس کی نظر کی گہرائی دیکھ کر چونک جاتے، لیکن اصل واقعہ ابھی باقی تھا، وہ واقعہ جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن وہ نوجوان عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آیا تو اس کے ایک پرانے دوست نے اسے روک لیا۔ اس نے بتایا کہ محلے میں ایک حادثہ ہوا ہے، ایک بچہ کنویں میں گر گیا ہے اور لوگ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان فوراً وہاں بھاگا۔ جب وہ پہنچا تو دیکھ کر لرز اٹھا، ایک والد رو رہا تھا، ماں بے ہوش ہونے کو تھی اور لوگ کوشش کے باوجود بچے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ نوجوان نے بغیر سوچے سمجھے کنویں میں اترنے کی اجازت مانگی۔ لوگوں نے منع کیا، یہ خطرناک ہے، نیچے گہرائی ہے، سانس رک سکتی ہے، لیکن نوجوان نے ایک ہی بات کہی، ایک جان بچانا اللہ کے نزدیک پوری انسانیت کو بچانے جیسا ہے، مجھے جانے دو۔ وہ کنویں میں اترا، اندھیرا، نمی، تنگ راستہ، مگر دل میں نور تھا۔ وہ نیچے پہنچا، بچے کو آواز دی، بچہ رو رہا تھا۔ نوجوان نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور اوپر چڑھنے لگا، لیکن راستے میں اس کے پیر پھسلے، دیوار سے ٹکر لگی اور اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اوپر کھڑے لوگ شور مچانے لگے، رسا کھینچا گیا اور بچے کو پہلے باہر نکال لیا گیا۔ سب خوشی سے چیخ اٹھے، بچے کا باپ سجدے میں گر گیا۔ پھر جب رسا دوبارہ نیچے بھیجا گیا، نوجوان اس سے پکڑ کر اوپر آنے لگا، لیکن عین اوپر پہنچتے پہنچتے اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ اس کے سینے پر بھاری پن تھا، مگر چہرے پر عجیب سکون۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اوپر لایا، مگر اس کی آنکھیں آدھی بند تھیں۔ کسی نے پانی دیا، کسی نے اس کا ہاتھ تھاما، مگر وہ بے بس آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہتا رہا، یا اللہ مجھے قبول کر لے، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دنیا کی آخری سانس اس کے رب کے ذکر کے ساتھ نکل گئی۔ پورا محلہ رو رہا تھا۔ اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ سب کہہ رہے تھے یہ عام نوجوان نہیں تھا، یہ اللہ کا بندہ تھا، یہ رب کے خوف میں جیتا اور رب کی راہ میں چلا گیا۔ اس کی والدہ نے رو کر کہا، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن میرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ نوجوان کا واقعہ وہاں ختم ہوا، لیکن اس کی داستان آج بھی زندہ ہے، دلوں میں، سجدوں میں، نصیحتوں میں، اور ہر اس انسان کے اندر جو سچ میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو بھی یہ کہانی سنتا ہے، اس کے دل میں ایک ہی فریاد اٹھتی ہے، یا اللہ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شامل کر دے جو تیرے خوف میں جیتے اور تیری محبت میں مر جاتے ہیں۔ یہ کہانی حقیقت کے بہت قریب ہے، اور ایسے نوجوان آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں جو خاموشی سے اللہ کی محبت میں جی رہے ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، اگر آپ ایسی مزید سچی، ایمان کو جگا دینے والی، دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو قصص النور چینل ضرور فالو کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر داستان دل کو بدلنے، آنکھ کو نم کرنے اور روح کو جگانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت، استقامت اور خوف خدا عطا فرمائے، آمین۔